بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔ سب سے پہلے میں عبد المالک مجاہد صاحب کا، ڈاکٹر عمران صاحب کا، فیصل علوی صاحب کا، دین عرفان اور دیگر جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے علامہ شہید کی یاد میں اور ان کی سیرت کے حوالے سے اور ان کے تذکرے کو زندہ کرنے کے لیے ریاض میں آج ایک سیمینار کو منعقد کیا ہے۔ اگرچہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے ہم کلام ہوں، لیکن میرے احساسات اور جذبات اور میری تمام تر نیک تمنائیں اور خواہشات آپ لوگوں کے ہمراہ ہیں۔ عبد المالک مجاہد صاحب کا میں اس لحاظ سے بھی نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جب وہ آئے میرے مرکز میں اسپیشل تشریف لائے، قرآن و سنہ اسلامک سینٹر میں انہوں نے جمعہ بھی پڑھایا، اور جس وقت دوران جمعہ انہوں نے علامہ شہید کے بارے میں اپنے چند جذبات کا، احساسات کا اظہار کیا، تو یقین مانیے پورے کا پورا مرکز اور جتنے بھی لوگ تھے ان کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، علامہ شہید تم ہمیں یاد نہ آیا کرو، کیونکہ جب تم یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، دل سے خوف نکل جاتا ہے، جابر اور عامر حکمران حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور علامہ شہید خود کہا کرتے تھے کہ موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی بستر پہ مر جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، موت تو وہ ہے کہ خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرے، آسمان سے نجات کی بشارت آ جائے۔ اور علامہ شہید کی دیکھیں الفاظ کس طرح پورے ہوئے، کہا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، میں اللہ کو کہوں گا اللہ گناہ تو بہت، ابھی یہ زندگی کی بات ہے، تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں گناہ تو بہت ہیں، لیکن اپنے سارے گناہوں کو شہادت کی چادر میں ڈھانپ کے آیا ہوں۔ تو علامہ شہید ان کی یاد میں آج جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر بالخصوص اہل حدیث کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ اور بیداری کی تحریک کو مکمل طور پہ پروموٹ کیا اور اہل حدیثوں کو جگایا، اور باقاعدہ طور پہ یہ بات بھی کبھی یاد کیا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے۔ یہ بالخصوص اہل حدیث کے وہ قائد تھے، اہل حدیث کے وہ لیڈر تھے، اور بالعموم امت مسلمہ کے لیڈر تھے۔ امت مسلمہ کی بھی انہوں نے بہت سے معاملات کے اندر رہنمائی کی، اور برے صغیر پاک و ہند میں جس وقت سیاست بہت مشکل تھی، اور جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ اس وقت علامہ شہید نے اس نعرے کو بلند کیا کہ ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ علامہ شہید ساری زندگی جرأت و بہادری کا استعارہ رہے، لیکن موت کے لمحات کے اندر جب موت کی وادی میں اترنے لگے، لوگوں کے سامنے جلسہ کر رہے ہیں، تو شعر کے اوپر غور کیجئے کہ جس وقت پیغام اجل آیا، جس وقت دھماکہ ہوا، الفاظ کیا ادا کر رہے تھے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی۔ جب یہاں پر پہنچے تو تشدد اور نفرت کے سوداگروں نے ہماری نہایت قیمتی متاع، ہر دل عزیز متاع ہم سے چھین لی۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، کوئی جان دے کے امر ہو جاتا ہے، اور کوئی زندہ رہ کے بھی بے نام رہتا ہے۔ علامہ شہید کی زندگی، جس طرح زندگی بھی قابل رشک ہے، اس طرح ان کی شہادت بھی قابل رشک ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ بھی بات یاد رکھیے، علامہ شہید کو ہمیشہ ہر دور میں لوگ یہ کہتے رہے، علامہ صاحب آپ کے اوپر قتل کے جھوٹے پرچے ہو چکے ہیں، آپ کی جائیدادوں کی کرکی کے آرڈر ہیں، آپ کو 48 گھنٹے تک غلام مصطفیٰ کھر نے ملتان کی جیل کے اندر روزے کو افطار کرنے نہ دیا۔ لوگوں نے آپ کو بھی کہا کہ آپ ان حکمرانوں سے مفاہمت کر لیں، ان حکمرانوں کے ساتھ مل جائیے۔ تو علامہ شہید نے احمد ابن حنبل کے وہ الفاظ دہرائے تھے، الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز، فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 17 لاکھ سے زائد لوگوں نے جب شرکت کی، 80,000 یہودی اور عیسائیوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح علامہ شہید کو سمجھانے والے
علامہ شہید کو مفاہمت کا کہنے والے ان کے جنازے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور لیکن جب شہید محترم کے جنازے کی باری آئی، خانہ کعبہ میں 4 تکبیروں کو کہا گیا، جنازے کی باری آئی مسجد النبوی کے اندر 4 تکبیروں کو کہا گیا، اور آپ کی خواہش دھماکہ پاکستان میں ہوا، دفن جنت البقیع میں ہوئے۔ اسی پر بس نہیں، ہمارے دادا محترم ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہو، وہ بھی یہاں سے صحیح سلامت ریاض جاتے ہیں، ان کی بھی وہاں پہ وفات ہوتی ہے، اور دفن ہوتے ہیں تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹا دیا، وہ بھی اپنے دادا اور پردادا کے درمیان جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری عطا، یہ ساری کی ساری دین کی وجہ سے ہے، یہ ساری کی ساری باتیں دین کی وجہ سے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ علامہ شہید صرف اہل حدیث کے لیڈر تھے، بلکہ امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے۔ پنجاب کی تاریخ کا یہ پہلا بم بلاسٹ تھا۔ اگر علامہ شہید کے دھماکے کے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچایا جاتا تو پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں فرقہ وارانہ لہر اور یہ جو تشدد اور نفرت کی ایک جنگ شروع ہو گئی تھی، دھماکوں پر دھماکے، حتیٰ کہ خودکش حملے، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ نہ ہوتے اگر ان کے قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچایا جاتا۔ ہم انشاءاللہ علامہ شہید کے نظریات کو، ان کے خیالات کو، ان کے احساسات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم، اور کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ میں عبد المالک مجاہد صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت بزم کو سجایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔